تو ناظرین بکھرے ہیں ہم کہ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کی رسومات جاری ہیں، نکاح کا وقت آ چکا ہے۔ تابش اور رومی کا نکاح ہونے والا ہے۔ رومی کو اس کی بھابھی جو ہے وہ اس کی ماں کا دوپٹہ اڑا دیتی ہے۔ اس کی ماں اس دوپٹے کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں تھوڑے سے فرسودہ خیالات کی ہے۔ وہ دوپٹہ اس کی ماں کے اپنے نکاح کے وقت کا ہے اور اب وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کا کوئی بھی سایہ اس کی بیٹی کے اوپر پڑے۔ وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ رومی کو یہ والا دوپٹہ کس نے اڑایا ہے؟ تو اس کی بہو کہتی ہے کہ امی میں نے تو بس شوق میں اڑا دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس کو دیکھ کر اتنی پریشان ہو جائیں گی۔ لیکن اس کی رومی کی ماں جو ہے وہ پریشان ہی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اپنی زندگی کا سایہ اپنے بچوں پر برا نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ بہرحال اس کی پریشانی کے باوجود رومی اور تابش کا نکاح بخیر و سلوبی انجام پا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس نکاح سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد رومی بخیر و عافیت رخصت ہو کر اپنے سسرال آ جاتی ہے۔ اس کے سسرال میں سبھی بہت خوش ہیں۔ اس کی ساس، اس کا سسر اور تابش تو سب سے زیادہ خوش ہیں۔ لیکن جو اس کی نند ہے وہ مکمل طور پر جلن کا شکار ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بھابھی کے خلاف جو ہے وہ پلان تیار کرتی رہتی ہے۔ وہ شادی والی رات بھابھی کو اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ کمرے میں لے جا کے اس کو بٹھاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو کہتی ہے اتنے بڑے گھر میں آنے کا خواب تمہارا پورا تو ہو گیا ہے، پر میں تمہیں یہاں پر سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ اگر یہاں پر سکون سے رہنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہتی ہوں۔ رومی اس کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ تو اس کی نند اس کو کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس دن والا واقعہ بھول گئی ہوں جس دن تم نے مجھے روڈ پر اتنی زیادہ باتیں سنائی تھی، میری پرورش پر بھی سوال اٹھایا تھا؟ اس دن تو تم بہت بول رہی تھی اور آج تمہاری بولتی بند ہوئی ہے۔ تم نے میرے معصوم بھائی کو تو پھنسا لیا ہے، لیکن تم میرے اوپر اپنا جادو نہیں چلا سکتی۔ اس گھر میں تمہیں میری ساری باتیں ماننا ہوں گی۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی ہوں، میرا اس گھر پر حکم چلتا ہے۔ رومی اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے شادی کی پہلی رات ہے اور یہ کس طرح کی باتیں میرے ساتھ آ کے کر رہی ہے۔ اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ غرض اسی طرح کی باتیں سنا کر اس کو دکھی کر کے اس کی نند اس کے کمرے سے چلی جاتی ہے۔ تو جب تابش کمرے میں آتا ہے وہ رومی کو بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن ساتھ میں وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تم تھوڑی پریشان نظر آ رہی ہو۔ لیکن رومی اسے اپنی نند کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ بتایا تو اس کی یہ رات خراب ہو جائے گی۔ دوسری طرف رومی کو وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جو اس کی ماں نے اسے رخصتی سے پہلے کہی تھی کہ لڑکیوں کو سسرال میں جا کے برداشت کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر وہاں پہ ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ رومی اپنے طور پر بہت زیادہ سوچتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا بھی برتاؤ کرنے کی کوشش کرے گی، اپنے ساس سسر پر سب گھر والوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کو اپنے اس مقصد میں رکاوٹ اپنی نند ہی نظر آ رہی ہے۔ تابش اسے سمجھاتا ہے کہ وہ تو شادی کر کے یہاں سے چلی جائے گی، یہ گھر تمہارا ہے، تم نے ہی اس گھر میں رہنا ہے، بس تھوڑا سا حوصلہ اور صبر سے کام لینا۔ دوسری طرف رومی کی ماں اس کو رخصت کر کے پریشان ہے۔ وہ اپنی بہو کو خوب ڈانٹتی ہے کہ تم نے رومی کے سر پر میرا دوپٹہ کیوں اڑایا؟ لیکن اس کی بھابھی جو ہوتی ہے وہ جان کر اس نے یہ حرکت کی ہوتی ہے، لیکن وہ معصوم بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے تو اچھا ہی سوچ کے یہ کیا تھا، لیکن آپ سب لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ رومی کا بھائی جو ہے وہ اس کی ماں کو سمجھاتا ہے کہ امی آپ اس طرح کے وہم میں نہ پڑیں، اس طرح کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے اچھے نصیب کرے۔ دوسری طرف رومی کا شوہر جو ہے وہ اسے منہ دکھائی میں بہت خوبصورت سے کنگن دیتا ہے۔ وہ بہت بھاری کنگن ہوتے ہیں۔ رومی کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، تو اس کا شوہر کہتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں۔ دوسری طرف سحرش جو ہے وہ اپنی دوست کو پک کرنے جو ہے اس کی خالہ کے گھر جاتی ہے۔ انہوں نے پارلر جانا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی خالہ کے گھر میں وہ اس کی خالہ کے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ اس کی خالہ کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ صارم ہوتا ہے۔ اسے ایک نظر میں ہی سحرش کو صارم بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ وہ صارم کی مردانہ وجاہت سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، تاہم صارم اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا اور اسے زیادہ لفٹ نہیں کرواتا۔ لیکن وہ اپنی دوست سے کہتی ہے تمہارا یہ کزن تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، تم نے مجھے اپنے اس کزن کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال وہ اس کے بعد گھر آ جاتی ہے اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف صارم جو ہے وہ اپنی کزن کی دل جوئی میں مصروف ہے۔ وہ اپنی کزن ماہم سے کہتا ہے تم سارا دن گھر میں رہتی ہو، کوئی جاب کر لو، اپنے لیے مصروفیت کی کوئی وجہ ڈھونڈ لو، اپنا کوئی بزنس سنبھال لو۔ تو اس کی کزن کہتی ہے نہیں، میں اپنا بزنس تو نہیں سنبھال سکتی، جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے وہی میرا اپنا نہیں رہا، تو اس کا بزنس میرا کیا ہو سکتا ہے؟
سارم اسے بہت زیادہ سمجھاتا ہے تو ماہم اس کو چھیڑتے ہوئے کہتی ہے کہ سارم تمہارے لیے خالہ لڑکیاں ڈھونڈنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اگر تمہیں کوئی اچھی لڑکی نہ ملی تو میں اویلیبل ہوں۔ تو سارم آگے سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی کزن کہتی ہے ہاں بس میں تمہاری بہت اچھی دوست بن سکتی ہوں، تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں اپنی اچھی دوست کو اپنی بیوی بنا کر دوستی کھونا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی ختم ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بس تم مجھے دوست ہی رکھو گے، مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو سارم کہتا ہے نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ دوسری شادی کی صبح اس کے رومی کے گھر والے اس کے لیے ناشتہ لے کر آتے ہیں۔ رومی تیار ہو کر اپنے ساس سسر کو سلام کرنے صبح ہی صبح اٹھ کر آ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آتے ہیں تو ناشتے کی ٹیبل پر سحرش جو ہے وہ بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اتنا آئلی کھانا نہیں کھاتی، میرے لیے دوسرا کھانا لے کے آؤ۔ اپنی ملازمہ کو آواز دیتی ہے، غرض کہ وہ کھانے کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن رومی یہ ساری باتیں بہت اچھے نرم رویے کے ساتھ سنتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے۔ اس کے اپنی ماں کا درس یاد آ جاتا ہے کہ صبر میں ہی بھلا ہے۔ دوسری طرف رومی کے سسرال والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن رومی بس اپنی نند کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی نند جو ہے وہ اسے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ لیکن وہ اپنی امی اور بھائی اور اپنی فیملی سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ شام میں اس کے سسرال والے کہتے ہیں رومی کو کہ تیار ہو کر جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ۔ رومی بہت خوبصورت تیار ہوتی ہے، بہت پیاری سی ساڑی پہنتی ہے، وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ تابش اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو رومی، اس سے زیادہ خوبصورت منظر میں نے نہیں دیکھا۔ رومی اس کو کہتی ہے کہ بس چلیں زیادہ باتیں نہ بنائیں، دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ تیار شیار ہو کر اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی بھابھی بھی اس کی یہ تیاری شیاری سب کچھ دیکھ کے بہت زیادہ حسد اور جلن کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے رومی تم نے تو بہت مہنگی ساڑی پہنی ہوئی ہے، یہ ساڑی کہاں سے خریدی ہے؟ یہ ساڑی تمہیں تحفے میں تمہارے سسرال والوں نے دی ہے؟ ہاں جی امیر گھر میں چلی گئی ہو، اسی طرح کے تحفے ملیں گے۔ پھر اس کی نظر اس کے کنگن پر پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اتنے خوبصورت اور بھاری کنگن ہیں، کیا یہ تمہیں منہ دکھائی میں ملے ہیں؟ غرض وہ اوپر سے لے کر نیچے تک رومی کا جائزہ ہی لیتی رہتی ہے اور تھوڑا سا جلن کا شکار ہو جاتی ہے کہ رومی کی شادی اتنی اچھے گھر میں ہو گئی ہے، رومی کے پاس تو بہت عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کے پاس تو بہت پیسہ دولت ہے۔ بس وہ حسد کی نظر سے اس کو دیکھتی جاتی ہے تو اس کی رومی کی ماں کہتی ہے کہ شان سے وہ اپنی بہو کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح نہیں کرتے، وہ نئی نویلی دلہن ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو، تمہیں اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو شان جی آگے سے کہتی ہاں ہاں میں تو بہت خوش ہوئی اس کو دیکھ کر۔ لیکن جو رومی کی ماں ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے، وہ بس دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ اللہ میری بیٹی کو نظر بد سے بچائے، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ وہ اپنے بچوں کو وہ ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ میں نے بیوگی میں جیسے اپنے بچوں کو پالا ہے، بس اللہ آگے میرے بچوں کو کوئی مشکلیں اور پریشانیاں نہ آئیں، ان کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیوں سے بھر دینا۔ وہ خوش ہوتی ہے ایک طرف تو وہ بہت خوش ہے کہ رومی کو اچھا شوہر اور اچھے سسرال والے ملے ہیں، مگر دوسری طرف وہ رومی کی نند اور اپنی بہو کے جلن سے بھی تھوڑی سی پریشان ہے کہ اللہ رومی کو ہر قسم کے حسد سے بچانا۔ لیکن رومی تابش کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، وہ سحرش کی باتوں کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتی ہے۔ تابش اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ رومی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہے، لیکن سحرش ان دونوں کو دیکھ کے دل ہی دل میں جلن کا شکار ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی موقع بے موقع کچھ نہ کچھ بات اس طرح کی کرتی رہتی ہے جس سے بدمزگی پھیلے، جس سے گھر میں تھوڑا سا ماحول خراب ہو۔ لیکن سحرش کی ماں بھی اس کو ڈانٹتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ تم احترام کرو، عزت کرو، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ لیکن سحرش اپنے بھائی کے سامنے تو بہت میٹھی بن جاتی ہے، وہ بھابھی کی بہت تعریف کرتی ہے، بہت اچھی اچھی بن کے دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ رومی کو اکیلا پاتی ہے دیکھتی ہے تو وہ رومی کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی باتیں شروع کر دیتی ہے۔ لیکن رومی نے ابھی تک اس کی بدتمیزیوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رومی نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بس میں نے اپنی ماں کی باتوں کو اپنے پلوں سے باندھنا ہے، میں نے اپنے گھر میں قدم جمانے کے لیے بدتمیزیوں کو اگنور کرنا ہے۔ خیر اس کے سسرال میں سبھی اچھے ہیں اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ ملازمہ اس کو بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں تم مجھے رومی کہو گی تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ رومی کی ساس اس بات سے بہت متاثر ہوتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نے لاڈ پیار کی وجہ سے میری بیٹی کو بگاڑ دیا ہے۔ بچیوں کی تربیت میں نرمی ہونی چاہیے، ان میں اتنا گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ سحرش جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب ذمہ داری سر پہ پڑے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔
خیر ابھی تک تو سیرش انہی سازشوں اور کوششوں میں مصروف ہے کہ کسی طرح وہ رومی کا سکون جو ہے وہ برباد کرتی رہے۔